ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک کا رحم دل بادشاہ تھا جو حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے ایک انوکھا خیال آیا۔ اس نے اپنے سب سے قریبی وزیر کو بلایا۔ وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میرے سامنے سلطنت میں سے 5 سب سے بڑے گنہگار پیش کرو، تمہارے پاس 2 ماہ کا وقت ہے۔ وزیر بادشاہ کی اس انوکھی سوچ پر حیران ہوا، لیکن وہ کہنے لگا جی حضور جو حکم۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا۔ اب وزیر سوچ رہا تھا کہ وہ کس پیمانے پر سب سے بڑے گنہگار ڈھونڈے۔ پھر ایک خیال سے اس نے گنہگار ڈھونڈنا شروع کیے۔ بادشاہ کی یہ انوکھی فرمائش پوری سلطنت میں پھیل چکی تھی، تو جو گنہگار تھے وہ بھی اپنے آپ کو شریف ثابت کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ 2 ماہ کا وقت گزر گیا۔ بادشاہ کا دربار لگا۔ بادشاہ کا دربار عام عوام کے لیے بھی کھول دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ گنہگاروں کی سزا کیا ہوتی ہے۔ سارے عوام خود بھی تجسس میں تھے کہ وہ کون سے 5 بڑے گنہگار آدمی ہیں۔ وزیر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے ایک آدمی کو بادشاہ کے آگے کیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، یہ پہلا بڑا گنہگار ہے، یہ رشوت لیتا ہے، چاہے کام جائز ہو یا ناجائز، رشوت لیے بغیر یہ کام ہی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور بولا کہ اسے قید خانے میں ڈال دو، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے روز 1 نوٹوں کی تھڈی دے دو اور پھر اس سے وہ واپس لے لے تاکہ اسے دوسروں کی بے بسی کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ شریعت کے مطابق اسے سزا بھی دی جائے گی۔ پھر وزیر نے دوسرا گنہگار پیش کیا۔ بادشاہ سلامت، یہ شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ان کا خیال نہیں رکھتا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور بولا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے اور جیل میں روز اس کے ماں باپ کی ملاقات اس سے کروائی جائے تاکہ اسے اپنے بے بس ہونے کا احساس ہو۔ پھر وزیر نے تیسرا گنہگار شخص پیش کیا۔ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نوازا ہے، لیکن یہ اپنا مال گن گن کر رکھتا ہے اور کسی پر بھی خرچ نہیں کرتا، نہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کرتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر غصے کے آثار پھر سے نمودار ہوئے اور زور سے دہاڑا اور کہنے لگے کہ اس شخص کو دور کر دو میری نظر سے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ قید خانے میں اسے ڈھیر سارے نوٹ پکڑائے جائیں اور یہ ان نوٹوں کو گنتا رہے، اور اگر کبھی یہ رکے تو اس کے ہاتھوں پر کوڑے مارے جائیں۔ اور پھر چوتھا گنہگار شخص پیش کیا گیا۔ بادشاہ سلامت، یہ شخص بہت ہی بد زبان ہے، منہ سے ہمیشہ برے کلمات نکالتا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈالا جائے اور اسے اس قدر بلوایا جائے یہاں تک کہ اس کے منہ سے اچھے کلمات جاری نہ ہو جائیں۔ اب باری تھی 5ویں گنہگار کی۔ جب 5ویں گنہگار کو پیش کیا گیا تو وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ 5واں گنہگار ایک عالم تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ عالم جو لوگوں کو ترغیب کرتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے اور کبھی کبھی غلط فتوے بھی جاری کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اس عالم کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کیا اور کہا کہ قومیں اس لیے ہی تباہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے رہنما ہی صحیح راہ پر نہیں ہوں گے تو قوم صحیح راہ پر کیسے چل سکتی ہے؟ وزیر بولا کہ بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سب مجرموں کو سدھرنے کا ایک موقع دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غلطیوں کو کتنی بار معاف کر دیتا ہے، آپ ایک بار ان کو معاف کر دیں۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا اور ان سب کو سدھرنے کا ایک موقع دے دیا۔ پورا دربار بادشاہ کے انصار پر اشک کر اٹھا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔